بہت ہی پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام اور بہت ہی باعزت، میں ذاتی طور پر بڑی عزت کرتا ہوں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. سر ان کا بھی نام ہے کہ کوئی ایڈوکیٹ یوسف میمن ہے، اس نے جاوید ہاشمی صاحب کے بیاف اور دوسروں کے بیاف پہ 50 ملین لیے، ان کا بھی نام ہے اس میں. تو آپ ریڈی ہیں اس بات کے لیے؟ دیکھیے جی، انصاف جو ہوتا ہے نا وہ سب کے لیے ایک برابر ہے. اس کا یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا کہ میرے لیے ایک انصاف ہو دوسرے کے لیے دوسرا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایک قانون جو ہے وہ سب کو لاگو ہو. بٹ ہاشمی صاحب کا ہے یہاں پہ لکھا ہوا، وہ خود تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، بٹ بہرحال اس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کا کیا موقف ہوگا، کیا پارٹی پوزیشن؟ میں ابھی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون گلٹی ہے. یہ تو دیکھو نا، یہ تو ایک نام آیا نا، یہ تو اب عدالت میں کیس ہوگا. لیکن کم از کم ہمیں پتہ تو چل جائے گا سچ کہ کون آئی ایس آئی سے فائدے اٹھاتا رہا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا کوئی رول پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں اگر یہ کیس پوری اس اینڈ تک پہنچتا ہے، منتھ کی انجام تک پہنچتا ہے، تو اس میں ایک گیند پہ 2 وکٹیں گر سکتی ہیں. سر اگر یہ منتھ کی انجام تک پہنچا تو آپ کی وکٹ بھی گر جائے گی. آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے اس میں. دیکھیں، جاوید ہاشمی واحد پولیٹیشین ہیں جن کے اوپر الزام لگے، انہوں نے اپنے سامنے آ کے اپنے کاغذات پیش کیے. اور اگر یہ پورا منتھ کے انجام پہ پہنچتا ہے تو جاوید ہاشمی کو موقع مل جائے گا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا. نہیں سر، کلیئر کرنے کا تو ملے گا. مجھے اس شو میں صرف آپ کو ایک ہی چیز دکھانی ہے اور اس کے بعد شو کنٹینیو کرنا ہے. وہ چیز دیکھ لیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں پی ٹی آئی جو ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتی ہے وہ کس حد تک درست ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ 1 کروڑ 49 لاکھ روپے لیے تھے انہوں نے آپ سے. آپ کھلوا رہے ہیں مجھے قسم. جاوید ہاشمی صاحب قسم کھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لیے، ورنہ میں کھاتا ہوں. آپ کہیے. میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بات بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے 6 کروڑ روپے میں سودا کیا تھا اس ڈیل کا، اس میں سے 1 کروڑ 49 لاکھ روپے ان کو ادا ہوئے. یونس حبیب میں نے پہنچائیں، یونس حبیب صاحب اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں. آڈیو کیسٹ جو ہے وہ بول رہا ہے، انہوں نے مجھے رسید دی ہے، وہ رسید بھی میں نے آپ کے سامنے نظر کی ہے. سر رسیدیں بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھ دیا، حلف بھی ہو گیا، اور یہ آپ کی پارٹی کے صدر ہیں. دیکھیں نا، جج فیصلہ دونوں سائڈ سن کے کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس جانا چاہیے. 2 رائے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس کو پورا اینڈ تک جانا چاہیے. کیونکہ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ جس طرح باقی چیزیں کمیشنز کے ہاتھ ہو جائیں گی، پھر سے میں کہتا ہوں، ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کون سے پولیٹیشن اس میں ہمارا کوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بھی پورے انکشاف ہونے چاہیے. اور اگر جو بھی باقی ہیں سب کا پتہ چل جائے گا کون سے پولیٹیشن پیسہ لیتے ہیں. اور دوسری چیز، آئی ایس آئی کا رول وہ ختم ہونا چاہیے. بٹ آپ تو مسٹر کلین پارٹی بنتے ہیں نا. آپ تو کہتے ہیں الزامات آج تک ثابت نہیں ہوئے زرداری صاحب پہ، گیلانی صاحب پہ بھی ثابت نہیں ہوئے، سب عدالتوں میں ہیں. تو آپ تو ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں. آپ میاں صاحب کے بارے میں بھی ایسے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی تو الزام ہی ہے سر. ایک تو یہ کہنا کہ کسی کے اوپر الزام لگ گیا تو یہ گلٹی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ایک یہ کہنا کہ جناب الزام لگے ہیں لیکن الزاموں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے. آپ اگر جاوید ہاشمی آج ایک گورنمنٹ آفس ہولڈ کر رہے ہوتے تو ہم، اگر سپوزنگ ہماری پارٹی پاور میں ہوتی اور جاوید ہاشمی کے اوپر یہ الزامات لگتے، ہم ان کو یہ ضرور کہتے کہ آپ جب تک اپنے الزامات نہیں کلیئر کرتے آپ اپنے آفس سے ریزائن کریں. اس وقت ہم تحریک انصاف گورنمنٹ میں نہیں ہے. تو سر ایک کلین پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جب تک نہیں کلیئر ہوتے ہم آپ کو صدر نہیں بنائیں گے؟ ویسے آپ کو صدر بنانا ہے. پہلے تو آپ یہ کلیئر دیکھیں، گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے، باہر کے ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی پارٹی ہوتی ہیں، آپ جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک مورل، آپ ایک ملک چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو کہیں بھی بار اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہم کہتے کہ جی آپ کے اوپر یہ الزامات لگے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں ہے.